वाई टी नाउ रिएक्शन वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इजरायली महकमा IDF इज़राइल डिफेंस फोर्स इसने ऐलान कर दिया है कि हमने हिजबुल्लाह के चीफ कर दिया गया शहीद कर दिया है और तस्दीक भी हो चुकी है। ईरान वगैरह भी इस बात को मान चुका है, अब वो भी इनकार नहीं कर रहा है। जिस तरीके से इज़राइल में हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर लोग जश्न मना रहे हैं, उसी तरीके से लिबनान में भी कुछ लोग जो हसन नसरुल्लाह से मुखालिफत रखते हैं वो सड़कों पर जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह के भी शहीद होने की खबरें हैं और उनके साथ में उनके 2 टॉप कमांडर भी थे जो इस हमले में मारे गए हैं। ये जहाँ पर थे वो ज़मीन से 10 मीटर गहरी एक बंकर थी, लेकिन इज़राइल के पास में आला तरीन जदीद हथियार है अमेरिका के दिए हुए और तकनीक है अपनी खुद जो है। तो एक महकमा है उनके वाला मोसाद की उनके पास में खबरें और अमेरिका की तकनीक। और बताया ये जा रहा है कि इज़राइल ने ये हमला करने से पहले अमेरिका को बता दिया था और अमेरिका ही तो है जो उसके पुश्त पर बैठा है, जिसकी वजह से वो ऐसे हमले कर रहा है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इजरायली फोर्सेस ने जुमे की रात हिजबुल्लाह चीफ को 10 मीटर गहरे बंकर में टारगेट किया था। हिजबुल्लाह की लिबनान में असल ताकत ये थी कि उसने 4 दहाइयों पहले की लेबनीज सिविल वॉर को सेटल किया था। हसन नसरुल्लाह के साथ दूसरे शख्स जो बंकर में मौजूद थे, अगर वो बच गए हैं और उनकी सेहत ठीक है तो वही नए लीडर होंगे। और ये इजरायली फोर्सेस ने इसी ब्लॉक पर हमले में 18 साल पहले अद्दाहिया डॉक्ट्राइन बनाई थी, जिसके मुताबिक ये था 3 दहाइयों में हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को दुनिया की सबसे बड़ी नॉन स्टेट पावर बनाया। सिक्योरिटी के लिए पेन से स्याही निकालकर उसे चेक किया गया था। इसराइली आबादी का 5% इस 1 साल से मिलिट्री ड्यूटी पर है। सांजू के मुताबिक जो लड़ाई जीती ना जा सके वो शुरू ही नहीं करना चाहिए। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइज। लिबनान में जुमे की शाम इसराइल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से बैरूत के जनूबी हिस्से दाहिया पर 85 बंकर बस्टर बॉम्ब्स फायर किए। ये 5000 पाउंड्स और 2000 पाउंड्स वजनी बॉम्ब थे जो इसराइल गजा में भी रहायशी इलाकों पर 1 साल में हजारों की तादाद में गिरा चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये खबर अहम है कि इस अखबार के मुताबिक इन्हें 2 अमरीकी और 8 इसराइली ऑफिशियल्स ने बताया कि यह हमला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को टारगेट करने के लिए ही किया गया था। इस खबर का मतलब यह है कि इसराइली और अमेरिकी मिलिट्रीज ने ये एक्शन या तो मुश्तरका तौर पर जॉइंटली ये ऑपरेशन किया है, या इसमें दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसीज यकीनन शामिल थीं, या फिर इसराइली आर्मी ने हमले से पहले अमेरिका से इंटेलिजेंस शेयर कर ली थी। रात में जब ये साथियों ब्रेकिंग न्यूज़ टाइम्स ने दी तो उस वक्त उन्होंने ये कन्फर्म नहीं किया था कि हसन नसरुल्लाह इस हमले में मारे गए हैं या नहीं, लेकिन अब इसराइली फोर्सेज ने और उसके कुछ घंटों बाद हिजबुल्लाह ने भी कन्फर्म कर दिया है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह सेक्रेटरी जनरल रात के हमले में मारे गए। इनके साथ कुछ दूसरे कमांडर्स भी थे जिनके बारे में अभी तफसील जारी नहीं हुई कि उनका मुस्तकबिल क्या है, लेकिन एक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर अब्बास नील फ्रोशान भी यहाँ मौजूद थे। इनके बारे में ईरानी मीडिया ने कन्फर्म कर दिया है कि वो मारे गए हैं। ये गालबन इन्हीं कमांडर्स में से एक थे जो रेजिस्टेंस फोर्सेज के और ईरान के दरमियान लिंक का काम करते हैं। हिजबुल्लाह के क्रिस्मेटिक लीडर हसन नसरुल्लाह इस तंजीम के तीसरे जनरल सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी जनरल इसलिए दोस्तों कि दरअसल हिजबुल्लाह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 बॉडीज सुप्रीम कौंसिल का किरदार अदा करती हैं। सुप्रीम लीडर ये कौंसिल होती है। इन सब को पार्टी का मुंतखब सेक्रेटरी जनरल लीड करता है। इस तंजीम की शूरा कौंसिल जिसके साथ अरकान होते हैं, ये वोटिंग करते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिले वो फिर सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो जाता है। अमली तौर पर सेक्रेटरी जनरल ही पार्टी को लीड करता है। तो हसन नसरुल्लाह तीसरे सेक्रेटरी जनरल यानी तीसरे पार्टी हेड थे। इनसे पहले हिजबुल्लाह पर एक नहीं 2 लीडर्स फाउंडिंग मेंबर्स का कंट्रोल था। इनमें से एक सुबैह तुफैली थे और दूसरे सैयद अब्बासुल मौसवी। 1989 में हिजबुल्लाह में सेक्रेटरी जनरल का ओहदा तख्लीक किया गया। फिर हिजबुल्लाह की एक हाई लेवल मीटिंग में सुबैह तुफैली को पहला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर दिया गया, यानी अब 2 नहीं एक ही शख्स उसको लीड करता था। 1991 में अब्बासुल मौसवी को दूसरा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया।
اس وقت تک اسرائیلی فورسز لبنان کے ساؤدرن حصے پر جنوبی حصے پر قبضہ کر چکی تھیں اور لبنانی سول وار میں حزب اللہ ایرانی مدد سے فتح حاصل کر کے نارتھ لبنان میں کافی حد تک سٹیبلٹی بھی لا چکی تھی۔ 16 فروری 1992 کے روز کیا ہوا کہ عباس الموسوی یعنی یہ دوسرے جنرل سیکرٹری جنوبی لبنان کے گاؤں سے ایک چھوٹے سے علاقے سے ایک ریلی سے پرجوش تقریر کر کے واپس آ رہے تھے کہ ان کے قافلے پر اسرائیل نے اٹیک کر دیا۔ 2 اسرائیلی گن شپ ہیلی کاپٹرز نے قافلے پر راکٹس فائر کیے۔ اس سے سیکرٹری جنرل عباس الموسوی کی گاڑی سمیت 3 دوسری گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ 39 سالہ عباس الموسوی، ان کی بیوی اور 6 سالہ بیٹا یہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں عباس الموسوی کے 4 باڈی گارڈز بھی مارے گئے۔ ان کے بعد 31 سال اور 5 ماہ کی عمر کے حسن نصر اللہ کو ایرانی حمایت اور سینئر لیڈرشپ کی پسندیدگی کی وجہ سے لیڈر بنا دیا گیا۔ یہی ان کی کامیابی کا راز تھا کہ انہوں نے وہ جب اعلیٰ افسر بنے حزب اللہ کے تو انہوں نے وقتاً فوقتاً اسرائیل پر حملے شروع کیے۔ جواب میں اسرائیل نے بھی ان کا بہت نقصان کیا، لیکن یہ اپنے حملوں کی وجہ سے جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ کم عمری کی وجہ سے انہوں نے لیڈر نہیں بننا تھا، ان کو یہ تھوڑا بہت سا جواب ملتا رہا۔ حالانکہ نہ تو وہ پارٹی کے بانی رکن تھے اور نہ ہی انہیں پارٹی اور پارٹی کے باہر لبنان میں بہت لوگ جانتے تھے۔ جب عباس موسوی کی موت کے فوراً بعد انہوں نے ایک ویڈیو تقریر کی تو اس وقت پہلی بار لوگوں نے انہیں دیکھا اور سب حیران رہ گئے کہ اتنا کم عمر نوجوان اتنی بڑی جنگجو تنظیم کا لیڈر کیسے بن گیا۔ ایسے میں حسن نصر اللہ نے لیڈر بننے کے کچھ دن بعد عباس موسوی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پرانے رشین کٹوشا راکٹس اسرائیل پر فائر کر دیے۔ یہ اسرائیل میں کئی جگہوں پر گرے اور تھوڑی بہت انہوں نے تباہی بھی پھیلائی۔ دوسرا حملہ انہوں نے ترکی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر کروایا۔ یہاں ایک کار بم دھماکے میں ایک اسرائیلی سیکورٹی آفیسر مارا گیا۔ تیسرا اٹیک انہوں نے ارجنٹائن کے کیپٹل بیونس آئرس میں اسرائیلی ایمبیسی پر کروایا۔ یہ ایک خودکش حملہ تھا جس میں اسرائیلی ایمبیسی کے بہت سے اہلکاروں سمیت 29 لوگ مارے گئے اور 200 زخمی ہوئے۔ ایمبیسی کی عمارت کا ایک حصہ بھی گر گیا۔ تو ان تینوں حملوں نے حسن نصر اللہ کو اپنے سرکل میں اسرائیلی قبضے سے نفرت کرنے والوں میں بہت شہرت تھی۔ اپنے 32 سالہ سیکرٹری جنرل کے دور میں حسن نصر اللہ نے اپنی تنظیم کو لبنان میں لیبنیز آرمی سے زیادہ طاقتور بنا دیا تھا۔ اس میں بہت بڑا حصہ لبنانی فورسز کا بھی ہے، وہاں کی ملٹری کا بھی ہے، کیونکہ جب یہ تنظیم بنی تو لبنانی فوج نے اسے اسرائیل کے قبضے کے خلاف ریزسٹنس کرنے والے گروپ کے طور پر اپنا ساتھی بنایا، جبکہ باقی تمام ملیشیاز کو انہوں نے ختم کر دیا اور صرف اسے حزب اللہ کو پنپنے دیا، کیونکہ لیبنیز آرمی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اپنے طور پر اسرائیلی قبضے سے نہیں لڑ سکتی، گوریلا وار نہیں۔ کا مطلب یہ ہوا کہ حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد صرف لبنانی ملیشیا ہی لیڈرلیس نہیں ہوئی، بلکہ ایرانی بیکڈ ریزسٹنس کی جو جوائنٹ کمانڈ تھی وہ بھی عارضی طور پر ختم ہو گئی ہے۔ پچھلے 1 سال میں اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس نے ایرانی انفلوئنس کو صرف یہاں نہیں پورے خطے میں بری طرح نشانہ بنایا ہے، اور اس سے ایک بات صاف ظاہر ہے، وہ یہ کہ اسرائیل نے تمام ایرانی بیکڈ فورسز میں اپنے مولز، اپنے جاسوس پیدا کر لیے ہیں، کمپرومائز ہیں۔ ماہ میں اسرائیل نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے حزب اللہ کی فرسٹ لائن آف لیڈرشپ کو، ٹاپ لیڈرشپ کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ جیسے 24 ستمبر کو انہوں نے ابراہیم قبائسی کو مارا، جو کہ راکٹ ڈویژن کے کمانڈر تھے، جن کے پاس وہ سوفسٹیکیشن تھی جس سے اسرائیل پر بڑے حملے کی پلاننگ ہو سکتی تھی۔ 20 ستمبر کو ابراہیم عقیل کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ حزب اللہ کے ٹاپ ملٹری چیف تھے، یعنی ان کی 5 کونسلز میں سے ایک کونسل ملٹری کونسل کے ہیڈ تھے۔ اس کے ساتھ ہی احمد وہابی اور علی کرکی بھی مارے گئے، جو کہ رضوان فورس کے سینئر موسٹ لیڈرز میں سے تھے۔ رضوان فورس آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ فورسز کا ایک ایلیٹ یونٹ ہے جسے اسرائیل کے اندر جا کر حملے کرنے اور شارٹ ٹرم آکوپیشن کی ٹریننگ ہے۔ یہ دونوں کمانڈرز جس جگہ موجود تھے اس وقت ان کے ساتھ رضوان فورس کی 1 درجن سے زیادہ سینئر لیڈرشپ دوسری بھی موجود تھی۔ بقول اسرائیل اور حزب اللہ یہ تمام یا ان میں سے زیادہ تر اس حملے میں مارے گئے تھے۔ 30 جولائی کو حزب اللہ کے ویٹرن شیڈو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو ان کے آفس میں نشانہ بنا لیا گیا تھا۔ اسی طرح محمد ناصر، طالب عبداللہ، حماس کے اسماعیل ہانیہ، صالح العروری، محمد دائف بھی مارے جا چکے ہیں۔ یہاں آپ ایک اور بات غور کریں تو سوائے اسماعیل ہانیہ اور محمد دائف کے یہ تمام لوگ لبنان کی سرزمین پر مارے گئے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ کی آرگنائزیشن ہائیلی کمپرومائزڈ پوزیشن میں آ چکی ہے۔ اس کے رینکس اینڈ فائل اور ایریاز میں بے انتہا بگنگ ہے، بہت سے جاسوس ہیں۔ اسرائیلی گراؤنڈ انٹیلیجنس جا بجا پھیل چکی ہے اور ان کی ہائی کمان تک میں موجود ہے اور انٹیلیجنس میں بھی ہے۔
ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 1970s میں لبنان میں ایک سول وار جاری تھی جس میں کرسچنز، شیعہ مسلمز، پرو فرینچ، پرو عرب، سنیز، کئی قسم کی چھوٹی بڑی تنظیمیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ یہ لڑائیاں تو طائف ایگریمنٹ کے بعد ختم ہو گئی تھیں، لیکن اس میں حزب اللہ سب سے بڑی فورس بن کر نکلی تھی۔ باقی ملیشیاز اگرچہ ختم ہو گئی تھیں، مگر ان کے حمایتی جو ظاہر ہے حزب اللہ کے خلاف تھے وہ تو لبنان میں موجود تھے۔ یہ وہ کمزور پوائنٹ ہے جہاں اسرائیل کو لبنان سے حزب اللہ کے خلاف ہیومن انٹیلیجنس حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پھر لبنان کے بازاروں، دکانوں، شاپنگ مالز اور اسٹریٹ کیمروں کی خفیہ ایکسیس بھی اسرائیل کے پاس ہے، یا وہ جب چاہتا ہے عارضی طور پر حاصل کر لیتا ہے۔ سیٹلائٹ اور اے آئی کے ذریعے جو معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں انہیں ڈبل کنفرم کرنا بھی اس کے لیے اب آسان ہے۔ یہ دونوں چیزیں کنفرم کرنے کے بعد پھر بنکر بسٹر بامز F-16 اور F-35 طیاروں میں انسٹال کر کے انہیں ٹارگٹس کی طرف فائر کر دیا جاتا ہے۔ حزب اللہ کی فیکٹریز اور آرسنلز، ان کے گولہ بارود زیر زمین ہوتے ہیں، 10 سے 20 میٹر نیچے ان کے آفسز ہیں، اس لیے اسرائیلی فائٹر جیٹس امریکی بنکر بسٹر بام سے جب فائر کرتے ہیں تو وہاں قریب موجود پوری بلڈنگز جو ہوتی ہیں زمین پوش ہو جاتی ہیں، گہرا گڑھا پڑ جاتا ہے، جیسے کسی ملٹی سٹوری بلڈنگ کو بنیادوں سے گرا دیا گیا ہو۔ کچھ اسی طرح کا ایفیکٹ بنکر بسٹر بام سے ہوتا ہے، آپ اس تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹورسٹ فیلوز امریکہ اور اسرائیل کے اس انتہائی ماڈرن انٹیلیجنس سسٹم کے سامنے ایک کمزور سا ایرانی انٹیلیجنس سسٹم، اس کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ یہ جوس اسٹیٹ کے مقابلے میں ابھی بہت پیچھے ہے مگر فعال ہے۔ اس نے ماڈرن ہیکنگ تکنیکس اور فیک ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے ذریعے اسرائیل کے اندر اپنے فرنٹل ایجنٹس پیدا کر رکھے ہیں۔ واپس آتے ہیں اس سوال پر کہ حزب اللہ سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے بعد لبنان کی ریزسٹنس فورسز اور اسرائیل کی غزہ جنگ کا کیا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک ساری ڈیولپمنٹ میں حزب اللہ فوری طور پر کسی بڑے جوابی حملے کی پوزیشن میں نہیں رہی، مگر جیسے ہی اس کی نئی لیڈرشپ اناؤنس ہوگی جو کہ جلد ہو جائے گی تو اسرائیل پر حزب اللہ اپنے آرسنلز کا ایک بڑا اٹیک لازمی کرے گی۔ اس قسم کی جنگ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو یہی لاجک بنتی ہے۔ نارمل حالات میں ان کی جگہ حزب اللہ کے نئے کمانڈر ہاشم صفی الدین کو ہونا چاہیے تھا، نئے سیکرٹری جنرل۔ یہ حسن نصر اللہ کے کزن ہیں اور یہی برسوں سے پولیٹیکل کونسل کو ہیڈ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ کئی سال سے حسن نصر اللہ نے انہیں اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا۔ ویسے بھی یہ تنظیم کے حساب سے جو کوالٹیز چاہیے ان پر پورے اترتے تھے، اہل بیت میں سے تھے، تنظیم کے سینئر لیڈر تھے اور کئی سال سے ایک کونسل کو ہیڈ کر رہے تھے۔ مگر مڈل ایسٹ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہاشم صفی الدین دراصل اسی بنکر میں تھے جہاں حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ مارے گئے ہوں یا انہیں بہت زیادہ چوٹ آئی ہو، اتنی کہ یہ فعال نہیں ہو سکتے، لیڈرشپ کے قابل نہ ہوں۔ البتہ اس کی کنفرمیشن ابھی کہیں سے نہیں آئی کہ انہیں کسی قسم کی چوٹ آئی ہے یا نہیں۔ لبنان سے کچھ ایسی خبریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں کہ ہاشم صفی الدین محفوظ ہیں اور ہو سکتا ہے تنظیم 70,000 سے 1 لاکھ کے قریب اسرائیلی ڈسپلیس ہیں، وہاں جتنے بھی کاروبار تھے سب ٹھپ پڑے ہیں، بند ہو گئے۔ ان میں کام کرنے والے نوجوانوں میں سے اکثر کو ملٹری ڈیوٹی کے لیے کال کر لیا گیا، یعنی یہاں سے ڈسپلیس ہونے کے باوجود جو نوجوان آن لائن بزنسز کر رہے تھے وہ بھی اب اسرائیل کے کسی اور شہر میں بھی اپنے نیٹ ورک کو جاری نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کی ٹیمز ہی ٹوٹ چکی ہیں اور نارتھ والے بزنسز تو ویسے بھی بند پڑے۔ سینٹرل اسرائیل میں بھی یہی حال ہے۔ اس وقت اسرائیل کے پاس کتنے ریزروز ہیں، کتنی وہ فورس ہے جو شہریوں سے بھرتی کی گئی ہے، ہمیں نہیں پتا کیونکہ کوئی فوج یہ سیکرٹ لیک نہیں کر سکتی، مگر ایک اندازہ ہے کہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ کے قریب ریزروز یعنی نان ریگولرز اس وقت ڈیوٹی پر ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ کالجز، شاپس، آئی ٹی ڈپارٹمنٹس اور دوسری جابز میں جہاں بھی کام کر رہے تھے وہ کام ادھورے چھوڑ کر اس وقت جنگ میں مصروف ہیں۔ ٹورزم انڈسٹری میں سیاحت میں 76% 76% کمی آئی ہے کیونکہ باہر سے آنے والوں کی نسبت جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ آکوپائیڈ یروشلم کا تاریخی شہر دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ فلسطین آیا کرتے تھے، جہاں اسرائیل کا قبضہ ہے یروشلم میں، اس سال کے مڈ تک نہیں آ رہے، دکانیں خالی پڑی ہیں۔ پھر حزب اللہ کے $300 کے کٹوشا راکٹس کو اسرائیل کے 50,000 سے 1 لاکھ ڈالرز والے میزائل روکتے ہیں۔ ان میزائلز کی تعداد لامحدود تو نہیں ہے، امریکہ اس کے لیے سالانہ کم از کم $3.5 ارب اسرائیل کو دیتا ہے، مگر یہ بھی 20-30 ہزار سے زائد میزائلز پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر حزب اللہ یا یمن یا کوئی بھی گوریلا فورس لمبے عرصے تک بڑی تعداد میں سستے راکٹس فائر کرتی رہے تو اسرائیلی آئرن ڈیفنس سسٹم کے لیے انہیں روکنا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس اتنے میزائل ہی نہیں ہوں گے۔ اور جب اس جنگی صورتحال میں انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آئے گی تو اسرائیل کو 100% امریکی امداد پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا، جس کی ظاہر ہے تعداد، جس کی مقدار اور نمبرز آف میزائلز کم ہوں گے۔
मतलब दोस्तों मुस्तकिल जंग इसराइल की तरक्की याफ्ता शक्ल के लिए, एक मॉडर्न मुल्क के लिए एक मौत से कम नहीं है। मुस्तकिल जंग इसे भी लिबनान और गजा बना देगी। यही वजह है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस इसराइल के खिलाफ इस जंग को वॉर ऑफ एट्रिशन कहते हैं, जिसमें एक लंबी तवील जंग के जरिए दुश्मन को मुआशी और मिलिट्री तौर पर थका कर मारा जाता है, एक ही हमले में ख़त्म नहीं किया जाता। दोस्तों इस जंग ने और आज तक के हालात ने मिडल ईस्ट की सियासत को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ये खित्ता वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा जैसा 2023 तक था। आने वाले दिनों में भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं कि इसराइली फोर्सेस अपनी तमाम ताकत और अमेरिकी मदद के बावजूद शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले रोक पाएंगी, जो कि उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। जिसका मतलब ये होगा कि इसराइली फोर्सेस को ग्राउंड इन्वेजन करना ही पड़ेगी, इन्हें ज़मीन पर आकर हिजबुल्लाह से लड़ना ही पड़ेगा, जिसका मतलब कई साल की नई गुरिल्ला वॉर होगा। ये तमाम सूरत हाल अमन की तरफ पलट सकती है अगर अमेरिका पावरफुल इंटरवेंशन करे, यानी वो ज़बरदस्ती जंग बंद करवा कर, किलिंग एटलीस्ट रुकवा कर दोनों ग्रुप्स को टेबल पर ले आए। लेकिन लगता है कि इसका भी अगर कोई इम्कान है तो वो भी अगले साल फरवरी मार्च तक तो नहीं है। देखो, इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं होता। हिजबुल्लाह एक तंजीम है और लिबनान मुल्क में वो रहती है, लेकिन लिबनान मुल्क की जो आर्मी है, फ़ौज है, वो हिजबुल्लाह तंजीम के जो लड़ाके हैं उनसे मुकाबले में नहीं आती थी। मतलब हिजबुल्लाह की जो आर्मी थी अपनी ख़ुद की, वो लिबनान के फ़ौजियों से आला थी, ट्रेनिंग के बलबूते पर, जज्बाती बलबूते पर। ये बात तो सच है, जंग जब होंगी तो नुकसान तो दोनों तरफ होगा। फ़र्क इतना ही है कि इज़राइल के पास में बैकअप है, अपने डॉलर लेके खड़ा ही है। बाकी के ममालिक भी अमेरिका के इशारों पर उसे चंदा दे ही रहे हैं। और लिबनान या हमास, इनके पास में क्या है? हमारे बोलने के लिए तो हम हैं मुसलमानों के 52 मुल्क, लेकिन कोई मदद तो कर नहीं रहा ना। मुकाबले में खड़ा जो है उसकी मदद तो मुसलमान कहाँ कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं सिर्फ दुआओं से, बाकी अमल से नहीं। अमल से तो इज़राइल को मिल रही है मदद। वो जो लिबनान में बम गिरे हैं वो मामूली बम नहीं थे, वो बंकर को तबाह करने के लिए ही बने थे ख़ास तौर से, और 2-2 हज़ार पाउंड टन के बम थे। कितना भी मजबूत बंकर हो, वो बम ही ऐसे थे कि उसको मिट्टी करने के लिए वो खुसूसी तौर से बनाए गए थे। हसन नसरुल्लाह के ख़त्म होने के बाद में हिजबुल्लाह की टॉप कमांडिंग को चैलेंज हो गया है। अगरचे कोई कमांडर ही ना रहा तो जंग तो लड़ी नहीं जा सकती ना। दिल दहलाने वाला ये मंज़र था जब लिबनान की राजधानी बैरूत पर इज़राइल ने हमला किया है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।